مسئلہ نمبر 507 میں کہہ رہے ہیں اگر عورت خون نفاس سے پاک ہو جائے اور احتمال ہو کہ اس کے باطن میں خون نفاس ہے تو ضروری ہے کہ احتیاط کرتے ہوئے غسل بجا لائے اور عبادات کو انجام دے یا استبراء کرے۔ بغیر استبراء کیے عبادات کو ترک کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور استبراء کا ہم نے جو سا طریقہ وہ پہلے پڑھ لیا ہے۔ اب یہاں پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک عورت ہے اسے یہ مطلب احتمال ہے، اسے شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے رحم میں خون ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے استبراء کرے اور جو ہے غسل کرے اور پھر اس کے بعد اپنی عبادات کو انجام دے۔ پھر مسئلہ نمبر 508 میں کہہ رہے ہیں اگر عورت کو نفاس کا خون 10 دن سے زیادہ آئے اور وہ حیض کی عادت رکھتی ہو تو عادت کے برابر دنوں کی مدت نفاس اور باقی استحاضہ ہوگی، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بھی بتایا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اگر عادت نہ رکھتی ہو تو 10 دن تک نفاس اور باقی استحاضہ ہے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جو عورت عادت رکھتی ہو وہ عادت کے بعد کے دن سے، اور جو عورت عادت نہ رکھتی ہو وہ 10ویں دن کے بعد سے بچے کی پیدائش کے 18ویں دن تک استحاضہ کے افعال بجا لائے اور وہ کام جو نفسا پر حرام ہیں انہیں ترک کرے۔ اب یہاں پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ عدد کی عادت رکھتی بھی ہے اور نہیں بھی رکھتی، دونوں عورتوں کی اکٹھی۔ اب اس مسئلے میں پہلے الگ الگ بتایا، اب اس مسئلے میں اکٹھا بتا رہے ہیں کہ اگر عادت رکھتی ہوگی تو پھر جو عادت کے دن ہوں گے صرف انہیں نفاس قرار دے گی اور باقی کو استحاضہ قرار دے گی، اور اگر عادت کے دن نہیں رکھتی تو پھر سارے کے سارے کو 10 دن کو ہی جو ہے نفاس قرار دے گی۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر مستحب یہ ہے کہ وہ جو ان سے بچہ پیدا ہونے کے بعد کے دن بھی ہیں نا، ان میں جو اگر اسے خون آ رہا ہے نا تو اس سے پھر استحاضہ والے افعال جو ہے سارے انجام دے اور اپنے عبادات کو کیا کرے، بجا لائے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئی، اگر حیض کے ٹاپک میں سے بھی نہیں سمجھ آئی، کوئی بھی مسئلہ، تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ پہلے کل آتے ہی مجھے مسئلے بھی ساتھ بتا دے گا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں سمجھا دیں، ٹھیک ہے، تاکہ جب میں لیسن سنوں تب آپ سارے مجھے سنا سکیں، ٹھیک ہے۔ اگر اور کوئی بھی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔